أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ ایک معروف سورہ ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد بھی ہوگی، اور یہ اپنے زمانہ نزول کے لحاظ سے بالکل ابتدائی صورتوں میں سے کی ایک صورت ہے کہ جب وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بندش کے بعد آنی شروع ہوئی، اس میں سے کی ایک یہ بھی سورہ ہے. اس میں آج جس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی دعوت اسلامی کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے یا اس کے سر پر ڈالی جاتی ہے، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ محسوس کس طرح سے کرتا ہے، اور اس کے اندر کس قسم کی جو ہے وہ بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ میں اس فرض کو کس طرح سے ادا کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ کو ایک ڈیوٹی یہ سپرد کی گئی کہ آپ اس پیغام کو لے کر چلیں، تو ایک ایسے جگہ پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ جہاں سراسر بت پرستی تھی، جہاں شرک تھا، جہاں ظلم تھا، جہاں بالکل ایک اصول یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس کا اصول جو ہے وہ چل رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو دیکھتے، کڑتے، پریشان ہوتے اور انہیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر رہے تھے، مسلسل سوچتے تھے کہ کس طرح سے دور ہو جائے اور کس طرح سے اس کام کو جو ہے وہ کیا جا سکے. چنانچہ جو وہی دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اقرا بسم ربک الذی کے بعد، اس کے اندر تو ایک پیغام دیا گیا کہ ربک فکبر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا علاج یہ ہے کہ دنیا کی ساری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں اس شرط کے ساتھ اگر لوگ رب کو اپنا بڑا بنا لیں، رب کو بڑا سمجھیں، پھر کوئی چیز برائی رہ نہیں سکتی. یہاں ایک اور بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ برائیاں ہر دور کے اندر مختلف رہی ہیں، اور ان برائیوں کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے کہ حضرت ہود کے دور میں، حضرت صالح کے دور میں، حضرت لوط کے دور میں، حضرت ابراہیم کے دور میں، حضرت نوح کے دور میں. لیکن برائی کی کوئی قسم بھی ہو دنیا کے اندر، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اور وہ کوئی رنگ اور کوئی شکل بھی اختیار کرے، اس برائی کے پیدا ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جب آدمی خدا کی توحید سے ناآشنا ہو جاتا ہے اور آخرت کی جواب دہی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو پھر برائیاں اپنی کئی شکلیں اختیار کرتی ہیں. اس لیے آج آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی برائی اور تکلیف دیکھتے ہیں تو کوئی اصلاحی کمیٹی بنا دیتے ہیں، کوئی اصلاحی انجمن بنا دیتے ہیں، کوئی سرکولر ایشو کر دیتے ہیں، کوئی حکومت کوئی منصوبہ بناتی ہے، ایک ہفتہ صفائی کا منا لو، ایک ہفتہ اس کا منا لو، ایک ہفتہ پولیس کا منا لو، یہ چلتا رہتا ہے. حالانکہ اس کا حال جو آپ نے دیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے معاملہ چلا ہے جوں کا توں ہے، بلکہ کچھ آگے بڑھتا ہے کہ جب تک آدمی بنیاد کو ٹھیک نہ کرے، اوپر کی صفائیاں جو ہیں وہ بالکل ایسی ہیں، اور ہر روز جو ہے وہ برائی جو ہے نئی شکل اور نیا رنگ اختیار کر کے آتی ہے.
مثلا یہ ایک لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے اپنی جگہ پر کہ آج ہمارے ہاں جتنی رشوت ہے، جتنی بددیانتی ہے، جیسی چیزیں ہیں، اس کے ختم کرنے کا جو ذریعہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس میں اضافی کا باعث بنتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک صاحب نے یہ لطیفہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ کوئی صاحب تھے، اچھے کھاتے پیتے تھے، تو انہوں نے ایک نوکر صرف اس بات کے لیے رکھا کہ اچھا خالص دودھ لا کے مجھے پلا دیا کر تو۔ چند روز کے بعد اسے یہ شکایت ہوئی کہ دودھ خالص نہیں آ رہا۔ اس نے ایک دوسرا نوکر رکھا اس کے ساتھ کہ تو اس کی نگرانی کر کہ دودھ خالص کیوں نہیں آتا۔ دوسرے روز جب وہ دودھ کے لیے چلا تو اس نے کہا کہ دوست سنا، کیا تیرا خیال ہے، کیا طریقہ کار ہے تیرا؟ اس نے کہا 2 آنے روز دودھ کے ملتے ہیں، 2 پیسے میں رکھ لیتا ہوں، 6 پیسے کا دودھ لے آتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، آج کے بعد 1 آنا رکھ لیا کر اور 1 آنے کا دودھ ہو، 2 پیسے تیرے 2 میرے اور 1 آنے کا دودھ چلے گا۔ چند روز کے بعد اس نے دیکھا کہ دودھ کی حالت پہلے سے بھی بگڑی ہے، تو اس نے ایک تیسرا نوکر رکھا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نگرانی کر یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ چلے آپس میں، اس نے پوچھا کیا طریقہ کار ہے، انہوں نے اپنا طریقہ کار جب بتایا تو اس نے کہا کہ آج کے بعد 2 پیسے کا دودھ آئے گا اور 6 پیسے ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ دودھ کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی ہے، تو اس نے ایک چوتھا نوکر رکھا، کہا کہ تو ان کی غلطی پکڑ کے رپورٹ پیش کر، ہوتا کیا ہے، کیا وہ بن کیا گیا ہے معاملہ۔ وہ باہر نکلے دودھ کے لیے، اس نے پوچھا کیا طریقہ کار ہے، اس نے کہا پہلے تو یہ تھا، پھر اس کے ساتھ بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، اور اب تو بتا کیا کریں۔ اس نے کہا یہ 2 آنے جو ہیں 2 پیسے ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا اس کے دودھ کا کیا بنے گا، کہا اس کو میں پلاؤں گا دودھ۔ چنانچہ وہ تھا نشے کا عادی، افیون وغیرہ، اس نے اچھا کوئی سگریٹ بھر کے چرس کا پلایا، وہ سو گیا۔ یہ گیا ہلوائی کی کڑائی سے تھوڑا سا انگلی لگائی ملائی کے ساتھ، آ کے اس کی مونچھوں پہ مل دی۔ جب وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے یہ پوچھا دودھ، اس نے کہا حضرت دودھ تو آج ہی پیا ہے، ذرا آپ اپنی مونچھوں کو دیکھیں نا، ملائی کتنی ہے، لگی ہوئی ہے اب بھی۔ تو وہ چونکہ نشے میں تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے یہی ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو برائی ختم کی جاتی ہے وہ اسی طرح سے بڑھتا ہے کہ ہر محکمہ کچھ اور ہی زیادہ اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ان برائیوں کی حقیقی طور پہ رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے کہ برائی ختم کہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے معاشرے کے اندر، یا تمام انبیاء نے اس برائی کے معاشرے کے اندر پہلے برائیوں پر وہ تنقید نہیں کی، لیکن جو چیز برائیوں کا سبب بنتی ہے، جس سے برائی پیدا ہوتی ہے، جو برائی پر آدمی کو ابھارتی ہے اور اس کی اصلاح جس سے ہو سکتی ہے، وہاں سے آغاز کیا اس کام کا۔ اور وہ آغاز جو ہے وہ یہ تھا کہ جیسا قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں مختلف انبیاء جتنے بھی آئے اور ان کی سارے معاشرے کے اندر جتنے بگاڑ ہیں اس کی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے اس دنیا میں انقلاب کے لیے، اصلاح کے لیے، بلائی کے لیے، نیکی کو پھیلانے اور غالب کرنے کے لیے، پہلا پیغام سب کا ایک ہی تھا کہ دنیا والوں اس بات کو اچھی طرح سے سن لو کہ ساری کائنات کا حاکم، قانون ساز، حاجت روا، مشکل کشا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ اور حقیقتاً اگر آدمی ان ساری برائیوں کی جڑ کو دیکھے تو وہ اللہ سے غفلت، اللہ پر ایمان کی کمزوری ہے کہ جو اس برائی کے کئی روپ اختیار کرتی ہے، لیکن اصل بنیاد جو ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یعنی دعوت کی جو اصل بنیاد ہے، جہاں سے اس کام کو شروع کیا جا سکتا ہے، اور جب آپ بہت برائیاں دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے حل جو ہے وہ کمیٹیاں نہیں ہیں، وہ رپورٹیں نہیں ہیں، وہ دنیا کے دوسرے اصلاحی قسم کے جائزے نہیں بنتے،
سیدھا ہے جہاں سے قرآن نے کام شروع کیا، جہاں سے اللہ نے کام شروع کیا، جس راستے سے اس نے کام شروع کیا وہی راستہ ہے کہ آئیے اس دنیا کو جو خدا سے بچھڑ چکی ہے، خدا کو بھول چکی ہے، خدا کو اپنا حقیقی رب ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور اپنے خدا سے دور ہو چکی ہے، اسے خدا کے نزدیک کیجیے، اس کا شعور انہیں بخشیے، یہ چیز ان کے اندر پیدا کیجیے۔ اور اگر وہ خدا کا صحیح تصور، خدا پر صحیح یقین، خدا پر صحیح ایمان پیدا ہو جائے تو آپ کو نہ کسی پولیس کی اس طرح ضرورت رہے گی، نہ کسی اور نگرانی کی ضرورت رہے گی، اس لیے کہ خدا سارے کام خود کرتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ ساری چیزوں کے لیے کافی ہے۔ کہ جب ایک شخص خدا پر یہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر گرفت کرتا ہے، کل اس کے سامنے جواب دینا ہے، یہ حقیقت جس کے سامنے آئے گی، اگر دنیا میں کوئی اس سے غلطی ہو بھی گی تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ غلطی جو ہے وہ اسے گھر میں بیٹھنے نہیں دے گی اور مزید کسی غلطی کی طرف اس کو ابھارے گی نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ بھی انسانوں ہی کے معاشرہ تھا، انہی برائی میں سے نکل کر یہ لوگ آنے والے تھے، لیکن اگر کسی برائی میں ملوث ہوئے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایک صحابی آ کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، اور آپ اندازہ لگائیں یہ پاک کر دیں میں اس کو کیا ذہن میں نہیں تھا کس طرح سے پاک ہوں گا میں۔ حضور نے ادھر رخ انور پھیر لیا، اس نے پھر دوسری دفعہ کھڑے ہو کے کہا، اور اس طرح سے 4 دفعہ اس نے اصرار کیا اور اس نے اپنے آپ کو پتھروں کے حوالے کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کچھ طعنے کے انداز میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، خدا کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر کتنے خاندان بھی اس کے اندر ڈبو دیے جائیں تو سارے مغفرت کے مستحق بن جائیں۔ یہ کون سی چیز تھی، کون سا گواہ اس پر تھا، کون سی پولیس نے اسے پکڑا، کس نے اس کے اوپر بتایا، کون سی چیز تھی؟ ایک چیز تھی، اللہ پر ایمان، بس بات تھی۔ ایک چیز تھی جو آخرت کی جوابدہی کا احساس تھا کہ وہ اسے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا کی ذلت و رسوائی زیادہ اچھی ہے بنسبت اس کے کہ میں آخرت کی ذلت و رسوائی کو برداشت کروں۔ اس لیے اصل جو چیز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا بات جو بتائی گئی وہ یہی تھی۔ یہ لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ان کا رب کیسا ہے۔ اب جو رب کے بارے میں ہمارا تصور ہے، وہ مشرکین کا جو تصور ہے وہ ایسا تھا، قانونی قسم کا رب، ہمارے وسائل سے اوپر جو باتیں ہیں ان میں رب، لیکن جن معاملات میں ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم خود اپنے رب ہیں، ہمارا خاندان رب ہے، ہماری حکومت رب ہے، اس کی مرضی یہ چلتی ہے، خدا کی مرضی چلانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اس کے بتانے کے بعد پھر وہ کیفیتیں جب حضور کی طرف سے آئی تو اس میں یہ بے چینی کہ کس طرح یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے، اس لیے کہ جتنے رب بن کر بیٹھے ہوئے تھے وہ آسانی سے کسی کے دل سے، کسی کے ذہن سے، کسی کے دماغ سے رخصت ہونے کے لیے تیار تو نہیں تھے، جن کی ساری زندگی اور جن کا سارا کچھ اسی جھوٹی ربوبیت کی بنیاد پر چلتا تھا۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوچتے تو جو کیفیت پیدا ہوتی اس صورت کے اندر، اس کے بارے میں وہ اظہار ہے کہ آدمی واقعتاً اس برے ماحول کے اندر جب پھنسے اور اس وقت آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اب اس نے دعوت کو سمجھا، اب اس نے دعوت کی حقیقت کو پایا، اب اس نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ چنانچہ اس معاملے میں اس چیز کو جس طرح سے قرآن نے بیان کیا وہ یہ لفظ ہے کہ الم نشرح لک صدرک۔ یہ حالات کو دیکھ کر کڑنے والے، ان لوگوں کی ان کیفیات کو دیکھ کر دل گرفتہ ہونے والے، اس میں ایک اور بات کی طرف بھی تو خیال کر کہ کیا اللہ نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ شرح صدر، شرح صدر کا مطلب 2 ہے قرآن کے اندر اور دونوں یہاں مراد ہیں۔ پہلا شرح صدر یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اس بات کو اس طرح سے بیان فرمایا
کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، کیا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، وہ ہوا علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی کے اندر ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ شرح صدر کہ آدمی یہ طے کر لے کہ برائی یہ جو ہے اس کا علاج یہ ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ جو خدا کا پیغام ہے، یہ جو ایمان کی بات ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانی ہے۔ آدمی کو یقین ہو جائے کہ علاج یہی ہے، اور واقعتاً علاج اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، پورے یقین کے ساتھ۔ اور جب خود اپنا دل کھلا ہو، اپنا دل مطمئن ہو، تو وہ کسی دوسرے کو مطمئن کرے گا۔ اور اگر آدمی خود ہم ہی جیسا ہو کہ آپ ہی مطمئن نہیں ہے تو دوسرے کو کیا مطمئن کرے گا؟ آج ہماری جو سب سے بڑی تکلیف کا ذریعہ ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے سارے مسلمان ہیں، اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن ایک بات ہماری زبانوں میں کسی نہ کسی طرح سے آتی رہتی ہے، وہ جی اب تو دور پتہ نہیں کچھ سے کچھ ہو گیا ہے، بھائی کیا اسلام چلے گا بھی یا نہیں چلے گا، یہ آگے بڑھے گا بھی یا نہیں بڑھے گا۔ اگر واقعتاً بات ایسی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کو آخری کتاب قرار دینے کی کوئی ضرورت نہ رہتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول قیامت تک کا بتانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، پھر اس کے لیے کوئی اور علاج کرتا، کیونکہ یہ ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس نے فرمایا انا ہدینا السبیل، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم راہ دکھائیں۔ اور اس کی پچھلی تاریخ بھی یہ بتاتی، اس کی سنت یہ ہے کہ اس نے انسانوں میں بارہا نبی بھیجے، بارہا کتابیں نازل کیں، یہ سلسلہ جاری رہا جب تک اس نے ضرورت سمجھی، لیکن اس کتاب کے بعد، اس کے بھیجنے کے بعد کہا کہ اب ضرورت نہیں، یہ کافی ہے۔ لہذا مسائل خواہ کوئی شکل بھی اختیار کر لیں، جاہلیت پرانی ہو یا نئی ہو، اپنے مزاج کے لحاظ سے ایک ہی جیسی ہے، اور خیر نئی ہو یا پرانی ہو وہ بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے ایک ہے۔ اس دور کا انسان ہو یا آج کے دور کا انسان ہو، بنیادی طور پہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اس انسان کے اندر۔ جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو اس دور کے انسان کو بھی بھوک لگتی تھی، اور آج کے دور کے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اس کا بھی پیٹ تھا، اس کا بھی پیٹ تھا، اسے بھی غصہ آتا تھا، اسے بھی غصہ آتا تھا، اس کے بھی دوست اور دشمن تھے، اس کے بھی دوست اور دشمن ہیں۔ یہ بھی اپنی بھلائی اور برائی کے لیے سوچتا ہے، اس دور کا بھی انسان سوچتا تھا۔ اب یہ صرف یہ ہے کہ مکان کی رہائش بدل جانے سے، کپڑے کی تراش خراش بدل جانے سے تہذیب نہیں بدلتی، انسان کی اصل روح تو نہیں بدلتی۔ اس سے جو انسان ہے وہ تو وہی ہے، اس لیے اس کی تعلیم بھی انہی چیزوں کے لیے وہی ہے۔ آپ اسے اپنائیے اور پھر دیکھیے، نہیں تو آپ کسی دوسرے نہیں، خود آپ اس بات پر غور کیجیے۔ جب کوئی برائی سامنے آئے اور یہ تصور زندہ ہو جائے، یہ یقین دل کے اندر ہو جائے کہ یہ کر کے کل خدا کے سامنے جواب دینا ہے، آپ اپنی کیفیت پر خود غور کیجئے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ کل اللہ کے سامنے جا کر اس کا جواب دینا ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ لیکن آج جس بات کی دعوت لے کر ہم چلے ہیں، جسے کہتے ہیں، جس کے دعوے دار ہیں ہم، اس پر ہمیں خود ہی شرح صدر نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا کہ کسی آدمی کا دل اسلام پہ ٹھنڈا ہو جائے، مطمئن ہو جائے، یقین اسے ہو جائے کہ بس اس کے علاوہ راستہ ہے ہی کوئی نہیں، اور ہے بھی کوئی نہیں۔ شرح صدر کا ایک دوسرا مفہوم ہے، اور وہ بھی قرآن ہی کے اندر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا جا رہا تھا، وہاں انہوں نے ایک جملہ فرمایا، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، سارے ذرائع وسائل اس کے پاس ہیں، وہ کٹوستی سے کام لے گا اور غلط قسم کی باتیں وہ کرے گا جس سے میرا سینہ تنگ ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ مولا کیا وہ جمایا ہوا نظام، جس کے پاس فوجیں ہیں، جس کی اپنی حکومت ہے، جس کا اپنا نظام ہے، جس کے پاس سارے ذرائع اور وسائل ہیں، کیا میں اسے اکھیڑ لوں گا؟ اس لیے اس کے لیے کہا رب اشرح لی صدری، میرے مولا وہ حوصلہ مجھے عطا کر کہ میں اس کام کو کر سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بات تو سچی ہے، دوسری بات ہے ہی کوئی نہیں،
اس سے کام نہیں بنتا، بلکہ کام اس سے بنتا ہے۔ شرح صدر یہ ہے کہ یہی دنیا کے حالات کیسی کیوں نہ ہوں، آپ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک یا دو آدمی اور جو برادری ان کی ہے وہ تو متوں سے اس پوجا پرستش پر، اور جو قوم اپنے بچے قتل کرانے پر اپنی گودوں سے دے کر راضی ہو جائے اور اس زندگی کو بھی قبول کر لے، اس کے بھروسے پر کوئی انقلاب تو نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات جو کہتے ہیں کہ اے یہ ہو جائے گا، اللہ تو ایسا حوصلہ عطا فرما۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی حق کے لیے جب اٹھ کے کھڑا ہو کہے کہ اس نے ہو کر رہنا ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ اگر آدمی کہے جی چلو جی ہو نہ ہو، نہیں، کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو؟ حق آئی غالب ہونے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ جو دائیا لے کر جاتا ہے وہ واقعتاً اپنے اندر اتنی جرت اور ہمت رکھتا ہو، یہ حالات جو ہیں یہ اس کے موافق ہوتے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ بعض وقت مخالفتیں جو ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے، یہی مخالفتیں اس کو اوپر اٹھانا شروع کر دیتی اور یہی اس کے راستے کو آسان کرنا شروع کر دیتی۔ آپ یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رقابت میں انہیں کنویں میں ڈالا، اور یہ کنواں جو ہے کہ وہ پہنچاتا ہے مصر میں انہیں۔ مصر میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں ایک تعارف ان کا کسی طرح سے بھی ہوا، وہ جیل میں پہنچاتا ہے اور جیل سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پہ لاتا ہے۔ بظاہر اسباب دیکھ لیں کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت بالجہر شروع کی تھی صفا کی پہاڑی پر، وہاں ایک عجیب قسم کی مثال دی تھی۔ جس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا وہ جھوٹی مثال بھی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے فرمایا لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں ذرا پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں، اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ لوگوں نے یہ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم پہاڑی پہ چڑھیں اور ایک آدمی بھی نظر نہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کا 40 سال کا ہمارا تجربہ یہ ہے، جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا گیا آج بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، ہماری آنکھوں نے جھوٹ دیکھا ہوگا، یہ ہم مان لیں۔ لیکن لشکر تو کوئی نہیں تھا، لیکن ایک حقیقت اسی دن سے واضح کر دی کس قدر یقین تھا۔ لوگوں آج اس دعوت کو قبول کرو، لیکن پھر نہیں کرو گے تو اسی پہاڑی سے آئے گا لشکر۔ فتح مکہ کے لیے اسی راستے سے آیا۔ اس دن سے آپ اس بات پر سوچیں کہ انہیں اس دن بھی پتا تھا اس بات کا۔ یہ تبھی جا کر جو ہے وہ حق غالب آ سکتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ کرنے کا کام یہ ہے، لیکن اس کرنے کے لیے جو آدمی کے اندر دائیا اور جذبہ ہو اسے کوئی شکست نہ دے سکے، اور اگر آدمی اپنے دائیے اور جذبے کو شکست دے بیٹھا تو اسے کوئی دنیا میں اٹھا نہیں سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی سخت حالات آئے، اور یہ کتنے سخت حالات تھے کہ ایک دفعہ مشرکین کا ایک وفد آتا ہے ابو طالب کے پاس، اور وہ آخری ابو جہل کی قیادت میں، اور وہ آخری وارننگ دیتا ہے کہ ہم تیرے بھتیجے کے عمل سے بہت تنگ آ چکے، اب برداشت نہیں ہوگی، ہم کب تک تم جیسے بوڑھوں کا انتظار کریں گے، کب تک تمہاری عزت ہم رکھیں گے؟ یہ دیکھ میں قریشی کے خاندانوں کے تمام نوجوان لے کر آیا ہوں، ہم بیکبار حملہ اس پر کریں گے، ختم کریں گے، تو کس کس سے لڑے گا؟ حضرت ابو طالب انسان تھے، سوچا، اس کا بڑا اثر ہوا، اور اس دور میں مادی طور پر اس مکے کے اندر کوئی سہارا تھا رسول اللہ کے لیے تو صرف حضرت ابو طالب تھے، باقی کوئی جگہ نہیں تھی۔ باہر سے پتھر کھا کے آئیں کہ گالیاں سن کے آئیں کہ مایوس ہو گئے، مطلب دل برداشتہ ہو کر آئیں، تکلیف اٹھا کے آئیں، اس گھر میں ایک سکون کی جگہ تھی، تھوڑی دیر بیٹھ سکتے تھے۔ جب حضور گھر میں پہنچے، حضرت ابو طالب نے عجیب کیفیت سے چند باتیں کی۔ میرے بھتیجے میری داڑھی کو دیکھ کو بال کالا نظر آتا ہے، کہا چچا نہیں، ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ سر سے پگڑی اتاری اور کہا میرے بال سر کے دیکھ کو کالا ہے، نہیں چچا یہ بھی سارے سفید ہو گئے۔ آپ نے بازو لمبا کیا اور یہ لٹکتا ہوا گوشت بتایا، بھتیجے دیکھ یہ تو ہڈیاں چھوڑ چکا ہے، کہاں یہاں چچا یہ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ اس طرح سے، اور پھر اسے مٹھی میں تلوار پکڑی اور کہا ایسے ہلا کے دیکھ، میں تلوار اب زیادہ مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا، کہاں ایسے ہی نظر آتا ہے۔
حضور فرماتے تو بتا کہنا کیا چاہتا ہے چچا؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج تیری قوم کے لوگ اس طرح سے آئے ہیں اور ہم نے عزت کی زندگی گزاری ہے، اگر میری اس زندگی میں تجھے کچھ ہو جاتا ہے تو بتا میری موت کیسی ہوگی، کہ میں بدلہ کسی سے نہیں لے سکوں گا، اور اگر وہ تیرے اوپر کو حملہ کرتے ہیں تو میں تیری مدد کوئی نہیں کر سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، تو خدا کے لیے ایسا کر، میری زندگی کے چند دن ہیں ان کو دیکھ، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اب یہ آخری سہارا بھی رسول اللہ سے جاتا ہوا نظر آیا، اس وقت حضور نے جو بات کی وہ عجیب و غریب تھی۔ فرمایا چچا سن لے، اگر یہ تیری بالادستی اور تیری یہ تعاون، یہ ساری چیزیں آج تیری عزت کو خاک میں ملاتی ہیں، تو میں خود جا کے مکے کی گلی گلی میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد ابو طالب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں اکیلا اس راستے پہ لڑوں گا، میں اکیلا اس کام کو کروں گا، اور کہاں تک کروں گا؟ خدا کی قسم اسے کرتے کرتے یا تو خدا کا دین دنیا میں غالب آئے گا یا محمد کی جان جائے گی۔ حضرات یہ اقامت دین، یہ غلبہ دین، یہ اس تہیے کے بغیر، اس ارادے کے بغیر دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ آپ جب اس راستے میں قدم رکھیں تو اس نیت سے رکھیں کہ یا خدا کا دین غالب آئے گا یا ہم نے اپنی زندگی اسی کے اندر کھپا دینی، پھر تو وہ آئے گا غالب۔ اور اگر ہم اسے محض ایک تفریح کے طور پر، پارٹ ٹائم کے طور پر، اور اس طرح سے اگر اس کو اختیار کریں تو اس طرح سے دین ہم نے کوشش کر کے دیکھی ہے، نہیں غالب آتا۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ دین نہیں غالب آ رہا، ہم اپنی کوششوں کا ذرا جائزہ لیں، کیا کیا ہے۔ جس دن ہم نے دین کو دین کی حیثیت سے اختیار کیا اور اس کے تقاضوں کو اس تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ رکاوٹ ہم اس کے راستے میں خود ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا یہ تہیہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ دنیا میں اگر کوئی ایک اٹھا ہے تو اس نے بھی لایا ہے انقلاب، لیکن یہ ہے کہ ارادے کی بات ہے۔ عباسی ایک خلیفہ ہوا جب، اس نے اس وقت کے علماء کو تحفے بھیجے، کچھ نے ڈر کے مارے لے لیے، کوئی ڈر کے مارے دروازے ہی نہ کھولے، اور ایک اللہ کا بندہ نکلا اور اس نے کہا لے جاؤ اس حرام کے مال کو، خبردار میرے دروازے کی طرف لاؤ۔ رات اس کے ہاں رپورٹ آئی کہ یہ کیا، تمام درباری مولویوں نے کہا کہ اس نے خلافت کی شان میں بڑی گستاخی کی، اسے قتل کر دو۔ آدمی اس کے گئے کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلاتے ہیں، خلیفہ صاحب بلاتے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ، کوئی کام نہیں ہے خلیفے کا، میرا کام ہی کوئی نہیں، میرا واسطہ کوئی نہیں ہے، میں نہیں آتا۔ انہوں نے جا کر سنایا، اسے اور غصہ آیا، لیکن کچھ درمیانے طرز کے تھے، انہوں نے کسی طرح سے غصہ ٹھنڈا کیا۔ لیکن صبح جب بادشاہ کا دربار کھلا تو پہلا آدمی کفن پہنے ہوئے جو دربار میں حاضر ہوا وہ عبداللہ ابن مبارک تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، رات بلایا نہیں آیا، صبح خود آ گیا۔ کہتا ہے اس وقت جس وقت تیرا آدمی گیا تو میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا، وہ کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں نہ کر دی چلا جاتا، اور صبح میں نے جب اس پر غور کیا تو میں پورا تیار ہو کے آیا ہوں، اب جو کہنا ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ اسے لینے کے دینے پڑ گئے، اور اس نے خود منت سماجت کر کے جان چھڑائی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب اس مقام پہ آ کے کھڑا ہو تو پھر تو بات بنتی ہے، لیکن ہم خدا کے دین کے ساتھ جس طریقے سے چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تیرا کام ہم کریں گے، چند شرطیں ہیں ہماری۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری حرام حلال کی کمائی میں فرق کوئی نہ پڑے، دوسرا یہ ہے کہ جب دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا تیرا کام کر دیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان شرطوں کے ساتھ خدا کا کام کریں تو خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے کام کو قبول کرے۔ اگر خدا کے کام کے راستے میں بیوی کی خواہش، بچے کی خواہش بھی رکاوٹ بن جائے، بھائی کی اور ایک دوست اور مہمان کی خواہش بھی رکاوٹ بن جائے، نہیں، ٹی وی اور تاش بھی رکاوٹ بن جائیں، جب اس وقت اس کا دل فلمیں دیکھنے کی طرف بھی نہ ہو، تاش کھیلنے کی طرف بھی نہ ہو، تو پھر اٹھ کے چلا جائے، چلو جی کوئی درس سن لیں گے، کوئی دین کی بات سن لیں گے،
ایسے دین سے وہ مطمئن ہوتا ہے تو ہو، لیکن خدا تو اس دین پہ راضی نہیں۔ اس لیے آپ آئیے اس جرأت کے ساتھ کہ یہ کرنا ہے، اور اس کے خلاف ہر چیز میرے گھر سے لے کے، میری زندگی سے لے کے، میرے معاملات سے لے کے جو اس رکاوٹ میں آتی ہے اسے مارنا ہے میں۔ آپ جب اس مقابلے میں نکلیں گے پھر دیکھیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ اور اب ہمیں آج تک تو مقابلے میں آئی نہیں۔ یہ وہ بات تھی کہ جب حضرت موسیٰ نے فرمایا کرنا ہے یہ کام، انہوں نے کہا یا اللہ یہ حوصلہ ہو کہ واقعتاً یہ جمع جمایا نظام اکھڑ جائے گا۔ فرمایا موسیٰ اکھڑے گا دیکھ۔ اللہ نے دیا حوصلہ کہ جو لوگوں کی نگاہیں فوجوں، اسلحہ اور ان چیزوں پر ہوتی ہیں، اللہ نے کس راستے سے ان کو فتح دی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایک قسم کی فوج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایک قسم کی طاقت ہے کہ اللہ تو نے روس کو بہت فوجیں دے دیں، بہت ہتھیار دے دی، ہمارے پاس تو کوئی بم شم نہیں ہے؟ نہیں، خدا کے بموں کا بھی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ زمین کو کہے یہیں سے پھٹ ساری چیزیں لے کے نیچے چلی جائے گی، وہ سمندر میں بنا سکتا ہے، کوئی زلزلہ لا سکتا ہے، کوئی چیز لا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے آیا ایسا ہوتا رہا یا نہیں؟ جب حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور انہوں نے کہا خدا کے عذاب سے ڈرو، تو اتنے طاقتور اس زمانے کے، اتنے منہ زور کہ اس بات پہ ہنس پڑتے، کہتے ہیں ایسا کوئی ہوگا جو ہمارے منہ بھی آ جائے؟ یعنی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور جو ہمارے منہ آئے گا، ہمارے مقابلے میں آئے گا، آئے تو پیس کے رکھ دیں۔ انہوں نے سمجھا ایسے ہی ہم جیسا کوئی انسان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا، فرمایا ہم نے سخت ہوا ان پر بھیج دی جو ایک کنارے سے اٹھاتی دوسرے میں، اور اس طرح سے جس طرح سے سوکھی ہوئی اور کھوکھلی لکڑیوں کے ڈنڈے ہوتے ہیں، کوئی ادھر گرتا ہے کوئی ادھر گرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مقابلہ کرنا تو بڑی بات ہے، ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ۔ آپ جس کے کام پر چلیں، اس کی قدرت پر، اس کی طاقت پر، اس کی قوت پر بھروسہ کریں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے۔ لیکن آپ جب کریں گے تو وہ طاقت آپ کے ساتھ آئے گی۔ لیکن آپ یہاں بیٹھے رہیں اور ان کی طاقتوں کو سوچتے رہیں، اور جس کی طاقت اور بھروسے پر آپ نے کام کرنا ہے اس سے کوئی طاقت کا موقع ہی آپ اسے نہ دیں، تو بات کیسے بنے گی؟ اس لیے یہ بظاہر بات آج کا ہمارا معاشرہ، ہم پاکستان کے حالات سے مایوس ہوں۔ کیا ہم واقعتاً موسیٰ علیہ السلام کے دور سے گئے گزرے ہیں؟ کوئی فرعون ہے ایسا پاکستان کے اندر؟ کوئی ایسا طاقتور ہے؟ موسیٰ اکیلے تھے، بھائی ان کے، ہم تو بھرل 10 20 50 100 1000 تک تو ہوں گے۔ ہم اگر مایوسی کی بات کریں تو یہ کس قدر یہ بات ہوگی کہ ہم نے حق کو سمجھا نہیں ہے۔ حق مایوس نہیں کرتا آدمی کو، لیکن وہ شرع صدر نہیں ہے، اور شرع صدر جس بات سے ہوتی ہے وہ ہم نے حاصل کبھی نہیں کی کہ واقعتاً ہم گہرائی میں جا کے خدا کی کتاب کا اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کرتے۔ اس نے ساری قوموں کی تاریخ جو بتائی، اس میں حق کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے باطل واضح کیا، باطل کی حقیقت کو سامنے لایا کہ وہ بڑے طوفانوں، طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ آیا لیکن بھسم ہو کر رہ گیا۔ حق کے سامنے کبھی کوئی ٹھہرا نہیں، کوئی ٹھہر نہیں سکتا، لیکن حق حق ہو کر آئے تو پھر کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ وہ حقیقت تھی کہ یہ چیز پہلی ہمارے ذہن کے اندر آئے، اور یہ بات فرمایا اے محمد مصطفیٰ ہم نے دونوں چیزیں دی، اپنی دعوت پر اس قدر یقین کہ اس کے بغیر چلنے والی اور چیز کوئی نہیں، حق دنیا کے اندر یہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو بیٹھ کے سوچتے ہیں، ذرا جی سوچیں تو صحیح، کوئی ہمارے اندر غلطی نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو ہم اگر لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر اٹھیں کوئی غلطی نہیں ہے ہمارے اندر، ہم اس حقیقت کو دنیا پر واضح کریں، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں شرع صدر خود ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ حالات اس دعوت کے راستے کو کوئی نہیں روک سکتے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں روک سکے۔ لیکن یہ بات یہ کہ ہو کہ یہ رہے، کو کہے تو محمد بن کے یہ بات کہ یا یہ حق غالب ہوگا یا میری جان جائے گی، اس تہیے کے ساتھ کوئی آئے تو دیکھے وہ ہوتا ہے کام یا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، جب آدمی اس راستے پہ قدم رکھتا ہے، یہ خود اس دعوت کے، اس کی کامیابی کے فطری تقاضے ہیں۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محمد مصطفیٰ نہ ہم نے آپ کا صرف سینہ کھولا، شرع صدری سے آپ کو نوازا، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو بھی دور کر دیا، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پیٹھ کو توڑے جا رہا تھا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں بھی دو تفسیریں فرمائی۔ ایک یہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو اور اپنے حالات کو دیکھتے تو ایک ایک حالت سے کڑتے. ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہے، غریب زیادتیوں کا شکار ہیں، چند چودھری اور سردار ہیں جو لوگوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، جائز و ناجائز کوئی نہیں، جو سامنے آتا ہے پیس ڈالتے ہیں، کچل دیتے ہیں. یہ بچیاں معصوم جا کر ریت کے اندر دفن کر دی جاتی ہیں زندہ. یہاں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے اسی کا حق ہے. دیکھتے ہیں، کڑتے ہیں، بات کوئی نہیں پاس. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں ان چیزوں کو. یہاں غار کی بات بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جو چلا کشیاں ہیں یہ تو اس وقت تھی کہ جب رسول اللہ کے سامنے کوئی پروگرام نہیں تھا. کوئی شخص یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروگرام ملنے کے بعد بھی غار حرا میں کبھی بیٹھے جا کے تھے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں بھی ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے. اور یہ وہ چیز تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ کے کڑتے تھے، کیا کریں، ان کا کیا بنے، انہیں ظلم سے کیسے روکا جائے، انہیں سیدھے راستے پر کیسے لایا جائے. تو اے محمد مصطفیٰ، یہ بوجھ توڑ دینے والا جو آپ کا کمر توڑ دینے والا جو بوجھ تھا، ہم نے یہ پیغام دے کے اسے ہلکا کر دیا. کام آپ کے سامنے آ گئے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم تبصرے ان برائیوں پر بیٹھ کے کرتے رہیں اور عملاً اس پروگرام کو لے کے نہیں چلیں تو یہی کیفیت ہماری بھی ہوگی. اور اگر ہم اس پروگرام کو لے کے چل پڑیں اور اس کام کو کرنے لگ جائیں تو ہمیں خود بخود اس کے اندر ایک یقین پیدا ہوگا، ایک کیفیت یہ پیدا ہوگی کہ بدلے گا یہ سارے کا سارا ماسا. تو یہ وہ چیز تھی کہ بھائی ایک پروگرام واضح ہے. جس کے پاس نہ پروگرام ہو تو کمر ٹوٹے اس کی، لیکن جس کے پاس ہے پھر نہیں ٹوٹنی چاہیے. دوسری چیز وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ سے یہ مفسرین نے مراد لی، یہ بھی اس سے مراد ہے کہ محمد مصطفیٰ ایک دن وہ تھا کہ آپ اکیلے سوچنے والے تھے، آپ اکیلے اس کام کا بیڑا اٹھا کر چلے تھے. اس کے بعد ہم نے آپ کو ابوبکر دیا، عمر دیا، عثمان دی، علی دیا، طلحہ اور زبیر دیے، عبد الرحمن بن عوف دیے، زید بن حارثہ دیے، خدا جانے کیسے دیے، کتنے کتنے دیے. آج ایک گھر میں یہ بات نہیں سوچی جا رہی، اسی مکے کے کتنے گھروں میں یہ سوچی جا رہی ہے. آج وہ فکر ایک آپ کی نہیں رہی، یہ کتنے گھروں کی فکر بن چکی ہے. آج آپ اکیلے لوگوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹا رہے، دیکھ کتنے دروازے کھٹکھٹانے والے ہیں. اس میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت صدیق اکبر جس دن بیعت ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، حضور سے پروگرام لے کے نکل جاتے ہیں، دوسرے روز حضرت عثمان کو اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر آتے ہیں. یا رسول اللہ، کل ایمان لایا تھا، اب اس ایمان کے نتیجے میں یہ دیکھیں میں ان گھروں تک گیا، یہ دو نے بات مان لی. یہ ان کے کہنے پر آئے تھے. پھر نکلے تو حضرت طلحہ کو یا حضرت زبیر کو اور ایک اور ساتھی کو لے کر آئے. یا رسول اللہ، یہ عبیدہ بن جراح کو غالباً لے کر آئے. یعنی یہ تھا کہ یہ ایمان قبول کرنے کے بعد گھر میں نہیں کوئی بیٹھا، وہ اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھی سب کہ آؤ بھائی حق کی بات ملی ہے، آؤ ایک حقیقت ملی ہے، اس کو قبول کرو، اور اس کے پیچھے لگ گئے. تو فرمایا آج یہ تیرا اکیلا دکھ نہیں ہے، سب کا دکھ ہے. اور پھر ایسا دکھ ہے کہ ایسے ساتھی دیے جو اپنی جان پر تو کھیل جانا جانتے ہیں لیکن تجھے کسی دکھ اور تکلیف میں دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے. آپ اس کیفیت کو ذرا دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمی جو مکے کی طرف روانہ کیے، وہ راستے میں پکڑے گئے، کچھ مارے گئے، ان میں سے دو جو ہیں وہ قید ہو کر آئے. جنگ بدر کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اس میں ایک حضرت خبیب تھے، وہ جس دن انہیں سولی پہ لٹکانا تھا اور سارے مکے میں ایک آواز بھی اس کے حق میں نہیں تھی، سب مخالف اور دشمن اور کاکے لگانے والے. یہ کیفیت ہے. حضرت سعید بن عامر یہ تھے، یا عامر بن سعید، یہ بعد میں گورنر حضرت عمر کے دور میں بنے. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں بہت چھوٹا تھا جب یہ سارا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنی ساری زندگی میں اس دن گھر سے وہ نہیں نکلتے تھے، سارا دن روتے تھے کہ خدایا میرا یہ جرم معاف کر دے گا تو، کہ میں یہ دیکھتا رہا اور میں تماشا کرتا رہا اس کا، میں ان کا حق کا ساتھ نہیں دے سکا. چنانچہ اس وقت کہ جب اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، سارے اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں،
ابو سفیان آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ بتا نا حبیب، اب تو تیرا دل یہ چاہتا ہوگا نا کہ میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے کہا وہ خدا کے دشمن اس بات کو سن لے، میرے جیسے سینکڑوں بھی لٹک جائیں نا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ محمد کے پاؤں کی چنگلی میں ایک کانٹا بھی لگے، تو میری جان کی بات کرتا ہے۔ کس وقت کہا کہ جب خود وہ سارے تیر، سارے نیزے، سارے پتھر ان کی طرف متوجہ تھے، سارے ہنسنے والے تھے، اس سے لطف لینے والے تھے، کوئی اس کے دکھ میں بھی شریک کوئی نہیں تھا، اس وقت یہ بات کی۔ جب آدمی اس راستے پہ اس طرح سے جاتا ہے، آپ دیکھیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، محمد مصطفیٰ ہم نے تیرا بوجھ دور کیا، اس قسم کے ساتھی بھی۔ تیسری چیز جو یہاں بتائے گی وہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ بظاہر آپ یہ سوچیں کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، راستہ روک رہے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں بیکار ثابت ہوں گی اس راستے کے اندر۔ کوئی چیز جو ہے کارگر نہیں ہو سکے گی۔ اور ذکر کس طرح سے بلند کیا؟ اس کے مختلف دور ہیں۔ ایک دور تو مکے کا ہے خود، ایک دور مدینے کا ہے، اور ایک دور خلافت راشدہ کا ہے۔ مکے میں جب حضور اکیلے تھے، چند ساتھی تھے، وہ اپنی بات دور دور قبیلوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، حج کے موسم میں سب لوگوں کو وہ نہیں بتا سکتے تھے۔ ظاہر بات ہے کتنے دن ہوتے ہیں حج کے، اس میں 200 کو 400 کو ملیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی حج کا موسم آتا تو مکے کے مشرک سر جوڑ کے بیٹھتے کہ اس ناکے پہ تم بیٹھو، اس راستے پہ تم بیٹھو، اس راستے پہ تم بیٹھو، جو بھی ہے اسے بتاؤ یہاں ایک محمد نام کا نبی بنا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ گویا کسی کے کان میں آواز نہیں پڑی، یہ خدا کے دشمن اٹھے ہیں، اٹھ کے وہ یہ ہر جگہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچیں۔ اور انسان کی تو حالت ہی یہ ہے، کیونکہ حضرت آدم کا بھی یہی مسئلہ تھا، جس بات سے روکو اسی کی ٹو میں لگ جاتا ہے۔ اب ہر ایک کے ذہن میں بات آئی کوئی نبی آ گیا محمد نام کا، اور یہ دیکھو یہ سارے لگے ہوئے ہیں، تو اس میں ہر ایک نے کوشش کی، کسی نے اس زمانے میں کی، کسی نے بعد میں جا کر کی۔ گویا بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ساتھی نہیں تھے تو دشمنوں کے ذریعے سے اس کام کو کرا دیا کہ سارے مکے کے ارد گرد سب پھیل جائے یہ بات کہ ہے اللہ کا نبی آ گیا۔ ظاہر ہے وہ زمانہ ریڈیو کا نہیں تھا، اخباروں کا نہیں تھا، لیکن دیکھو کتنا مضبوط مواصلات کا ذریعہ ہے کہ دوست نہیں تھے تو کہا دشمن تیرا کام کریں گے، وہ تیرا ذکر لے کے چلیں گے، تو رات کو آرام سے سوئے گا، لیکن ان کی نیندیں رات کو آرام کی ہوں گی کہ وہ جا کے کس ناکے سے بغیر اطلاع ہماری کہ آ نہ کوئی جائے اور آ کے پھنس نہ جائے۔ ہم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی، لگو اس کام کو کرو۔ پھر ایک ایک ہے جو ہر وقت تیرا ذکر کر رہا ہے، تیری بات ہو رہی ہے۔ جس وقت آدمی کی بات بہت زیادہ ہو، خواہ کسی طریقے سے بھی ہو، وہاں سے ایک دوسری بات بھی شروع ہوتی ہے کہ دیکھو تو صحیح اس آدمی کو۔ اور یہی ضرورت تھی کہ لوگوں کے اندر یہ چاہت پیدا ہوتی کہ آئیں دیکھیں تو صحیح۔ چنانچہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے، وہاں لوگوں نے یہودیوں نصرانیوں جیسے لوگوں کو مذہبی مولوی اور پیر اور اس طرح کا دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے مذہب کے پردے میں سوائے آرام خوری کے اور سوائے آرام کاری کے اور کوئی کام نہیں کیا، جن کا سارا مذہب ان کا پیٹ تھا، لوگوں سے نذرانے اور نیازیں وصول کرنا، یہ سارا کچھ تھا، جو دو آدمیوں کو لڑا کر خوش ہوتے تھے، اور اس طرح کی سفلی قسم کی ساری چیزیں ان کی تھی۔ انہوں نے اگرچہ حضور کو بدنام کرنے کی بڑی کوشش بھی کی، لیکن جب وہ نظام جسے حضور لے کر آئے اس مدینے کے اندر چلا، جس کے اندر ہر پڑوسی سے سکھ کا سانس لے رہا ہے، جو رات کی نیندیں آرام سے سو رہے ہیں، جہاں یتیم کوئی بے سہارا نہیں ہے، بیوہ کوئی جو ہے مظلوم نہیں ہے، اور کسی کو کسی راستے میں کوئی دکھ نہیں ہے، عدل، انصاف، راست بازی، غمخواری، ہمدردی کا ایک ایسا دور ہے مدینے کے اندر کہ یہ سارے دشمنوں کی ہوئی باتیں بیکار ثابت ہو رہی۔ ہر شخص سوچتا ہے، چاہتا ہے یہ کون ہے؟ کیا خدا کی زمین پر ایسا ہو گیا؟ کس نے یہ بدلا؟ اب ہر ایک کی نظر گئی کہ یہ تو کام کرنے والے محمد تھے، اس لیے آپ سے آپ آیا کہ وہ ایک ہر آدمی ایک نمونہ بن گیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد مصطفیٰ ہم تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اب خلافت راشدہ کے بعد جب اللہ کے رسول کے یہ دوست اور ساتھی
اس پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں نکلے. انہوں نے بظاہر جنگ ہی کی ہے، لڑائیاں ہی کی ہیں، لیکن اس لڑائی کے اندر اس رحمت کے پیغام کو جب لوگوں نے دیکھا، ہر ایک کی توجہ ہوئی کہ یہ لڑائی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی، یہ انداز بھی ہم نے نہیں دیکھا، یہ والانہ جذبہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے، جو دیانت اور امانت میں سراور میں ذرا ان کی کوئی فرق نہیں ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، یہ دن میں اگر یہ تلوار اور نیزہ ان کے ہاتھ میں ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، تو رات یہ مسلموں پر سوار اللہ کے سامنے گڑ گڑا اور رو رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں آپ؟ اس لیے جس کی بھی نگاہ پڑی، جس نے بھی ان کا مطالعہ کیا، اس نے پوچھا کون ہے، تو کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. آپ دیکھا کہ کس طرح سے اللہ نے یہ پیغام دنیا کے کونے کونے پہنچایا، اور اس ذکر جو ہے وہ چل پڑا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ سے پوچھا، تو نے جو یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو فرمایا ہاں میں نے بلند یہ کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا تو محمد تیرا ذکر بھی ساتھ ہی ہوگا. یہ دیکھ لیں کہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں اذان نہ ہوتی ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہوتا. کون سی نماز ہے کہ جس کے اندر اللہم صلی علی محمد نہ ہوتا. کون سی مجلس ہے، کون سی جگہ ہے کہ جہاں 2-4 مسلمان ہوں یا ایک ہی مسلمان ہو، وہاں اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہوتا ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دن بدن اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. کہا کہ ہم نے تیرے ذکر کو یہ بلند کیا. یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. دنیا میں انسان کے اندر ایک کمزوری ہے کہ وہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو راستے اختیار کرتا ہے وہ غلط ہے. اگر واقعتاً کسی کو شہرت بھی چاہیے، آئے وہ اس راستے پر چلے، وہ خدا کا کلمہ بلند کرے، خدا اس کا نام بلند کرے گا. کیوں؟ قرآن نے واضح طور پر کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا ذکر کرے آدمی اور اس کا ذکر رہ جائے، نہیں ہوگا، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. اور اس ذکر کو آپ یہ دیکھیں کس طرح سے چلتا ہے. اس کی بہت مثالیں ہیں، لیکن یہ قریب کے زمانے میں 41 میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں 75 آدمیوں کی ایک مجلس میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سارا پاکستان ہندوستان ایک تھا. اس ساری بڑی آبادی میں 75 آدمی، اور ان کا بیت المال 75 روپے بھی پورا نہیں تھا، اس میں بھی 4 آنے کم تھے. اور اس زمانے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا لوگوں کے ذہن میں ہوگا، یہ اٹھے ہیں جی دنیا میں انقلاب لانے کے لیے، جن کی حالت یہ. لیکن آپ یہ غور فرمائیں کہ جس نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ نے اس کے کام میں کتنی برکت ڈالی. آج دنیا کا کوئی ملک، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ اس کو اس بات کی سوچتا ہے کہ اس دور میں جس شخص نے اتنی جرأت کے ساتھ اسلامی انقلاب کا نظریہ پیش کیا ہے، جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کی نجات صرف نظام اسلامی کے اندر ہے، جس پر انگریزوں نے، دوسری مغربی قوموں نے متوں مسلمانوں کو مار مار کر یہ بات ان کے ذہنوں سے نکال دی کہ اسلام اب چھوڑ دو کہ وہ بھی زندگی کا نظام بن سکتا ہے، اب نماز روزہ کرو تم اپنے. یہ کہتا ہے نہیں، اب یہ نماز روزے کا مذہب اور دین نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا دین ہے، یہ ساری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. ہر شخص سوچنے لگ گیا، مجبور ہوا. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر آہستہ آہستہ یہ دنیا ساری کی آواز بنتا چلا گیا. آج بظاہر ہمارے پاس دوست یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوئی جماعت اسلامی کو کامیابی. آپ یہ دیکھیں کہ جس فکر کو ہم لے کر چلے، آج سب کی فکر یہ بنائی ہم. کیا وہ لوگ جو مذہب اور سیاست کو الگ کر کے بیٹھ گئے تھے، آج وہ سارے سیاست میں مذہبی کے نام سے کودے. اور یہاں تک کہ بھٹو صاحب سوشلزم کا نعرہ لے کر آئے، لیکن چند روز کے بعد انہیں بھی اسلامی سوشلزم کہنا پڑا. کون سی بات تھی کہ آخر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سارے ذہنوں پہ چھا دیا گیا. اور آج یہ بات کہنی اسلام زندگی کا نظام ہے، اسلام حق کا نظام ہے، یہ کہنی کوئی عجیب بات نہیں رہی. اب ہر شخص کہتا ہے. اب ایوان صدر میں بھی یہ بات ہوگی، اب وزارتوں کے ان کے اجلاسوں میں بھی یہ ہوگی، اسمبلیوں میں بھی یہ بات ہوگی. ورنہ سن 54 سے پہلے دیکھیں کوئی نام لے کے بتائے کیا حال تھا اس کا.
آج مولوی بھی کہتا ہے کہ اسلامی نظام کے لیے ہم نکلے ہیں، پیر بھی کہتے ہیں ہم اس لیے آئے انتخاب میں حصہ لیتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام غالب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے پہلے کوئی اسلامی نظام نہیں غالب کرتا تھا۔ آج یہ جرأت اور ہمت لوگوں کے اندر آئی کہ یہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک کلمے کو، حق کی کو لے کر نکلیں، خدا اسے کتنی قبولیت دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کتنی اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرتا ہے۔ آپ اس کو اور نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے لوگ کٹر قسم کے مخالف تھے اور جن کا یہ ذہن یہ تھا کہ اس کو کچل ڈالیں، اس کو دبا ڈالیں، وہ ایک ایک مولانا کی زندگی میں گیا ہے اور وہ سب مولانا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب مولانا مودودی کو پہلی دفعہ سزائے موت دی گئی، اس وقت غلام محمد سے جب ایک نامی دواخانہ کے نظامی دواخانے کے ایک حکیم صاحب جاتے تھے، چراغ راہ میں یہ واقعہ ہے، اس کا علاج کرنے کے لیے، تو اس وقت اس کی حالت جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کو کہا جی آج تو باہر بڑی ہڑتال ہے، یہ ہے مصیبت، وہ ہے مصیبت، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس طرح غصہ آیا کہ وہ، حالانکہ وہ فالج کا مریض تھا بیچارہ، اٹھاتے تھے دو، تو غصے سے وہ حکیم صاحب کہنے لگے، اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے نہیں پتا آپ کو حکیم صاحب، اس مودودی کو مرنا چاہیے۔ کہتا ہے بس میری تو حالت یہ بگڑ گئی، میں ان کو لٹاتا ہوں، وہ پھر کہتے ہیں مودودی کو مرنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ کہ جس نے یہ کہا، اس نے اسکندر مرزا نے کہا یہ ملا ہیں چاند، ہم ان کو دیکھ لیں گے، چنے کے چھلکے ہیں، پھونک ڈالیں گے۔ ایوب خان نے جو کچھ کیا، بھٹو نے جو کچھ کیا، لیکن دیکھیں ایک ایک ان کے سامنے گیا اور وہ کچھ بھی نہ اس کے اللہ کے بندے کا بگاڑ سکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خدا کا کام کرنے کے لیے اٹھے اور چند ایسے اس طرح کے اٹھیں اور اسے وہ ذلیل کر لیں؟ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آدمی اٹھے تو صحیح اس کام کے لیے، اور جب وہ اللہ یہ کہتا ہے فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر لے کر نکلو، تم میری بات لے کر نکلو، اذکرکم، میں تمہیں تو یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارے ساتھ۔ اور سورہ محمد کی یہ آیت کتنی واضح ہے، کہا کہ تمہیں کسی بات کا ڈر کیا ہو سکتا ہے؟ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، اس لیے کہ اللہ ہے مولا ان کا جو ایمان لائیں، اور کافروں کا مولا ہے کون؟ ان کا کون حامی ہے، کون مددگار ہے ان کا؟ یہ کیفیت، یہ اس سے آپ یہ لگائیں کہ فرمایا ہم نے یہ بندوبست کیا۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عسر کو معرفہ کر کے لایا گیا۔ آپ چونکہ اب عرب ملک میں رہتے ہیں اس بات کو سمجھیں، یسر کو نکرہ کر کے لایا گیا۔ نکرہ میں عمومیت ہوتی ہے، معرفے میں خصوصیت ہوتی ہے۔ اب اس دو کو دونوں طرف عسر کو جو ہے معرفہ کر کے لایا گیا، اس سے مفسرین نے یہ عربی کے قاعدے کے مطابق یہ عسر ایک ہی رہے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ دو جگہ اس کا ذکر آیا لیکن عسر ایک ہی مراد ہوگی اس کی، اور یسر جو ہے یہ دو بنے گا۔ اسی لیے یہ کربی کا بڑا شعر بھی ہے اچھا، اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی علم نشرح، کہ جب تیرے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو سورہ علم نشرح پڑھ۔ فحسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، کہ وہاں تو دیکھے گا کہ ایک عسر کو دو یسروں کے درمیان رکھا گیا ہے، یعنی تنگی ایک ہے اور یسر دو ہیں، اس کے درمیان رکھا گیا ہے۔ جب تو سوچے گا تیرا دل خوش ہو جائے گا کہ یہ عسر کو ہمیشہ رہنے والی چیز، تنگی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ ایک بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری یہ ہے، یہ نہیں قرآن نے بتایا کہ عسر جو ہے اس کے بعد یسر آگا، ان مع العسر یا ان بعد العسر یسرا نہیں کہا، ان مع العسر یسرا، یسر اور عسر ساتھ ساتھ۔ تو یہ دیکھ بس پہنچے ہی پہنچا، تو اس کو جو جیسے ہی تو اس تکلیف میں آیا تو یہ تیری کامیابی کا راستہ ہے، یہ تیری فلاح کا راستہ ہے۔ گویا یہ تنگی یا یہ آزمائش جو امتحان آئی ہے تو خدا کی نظر تیرے اوپر پڑی ہے، اللہ نے تیرے کام کو قبولیت بخشی ہے، تو اس کا نتیجہ دیکھ کے اب تو کامیابی کی طرف جائے گا۔ اور اگر یہ عسر، یہ امتحان، یہ ابتلا نہ آئے، اس وقت آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کام خدا کا قبول ہوا ہے، ہمارا خدا کے سامنے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔
قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دشمنوں کے کان کھڑے ہوں، ان کی زبانیں کھلیں، ان کے ہاتھ آپ کے خلاف کھلیں، وہ سوچنا شروع کر دیں آپ کے لیے. جس دن وہ آپ سمجھیں کہ آپ کا کام اثر کر رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے، اور آپ بات کرتے چلے جائیں تو لوگ مدہوش رہیں اور کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے، یہ سمجھیں کبھی کام نہیں کیا. یہ ہے وہ بات کہ جسے یہ کہا گیا، اور یہ اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف آئی وہاں خوشخبری یہ دی. جنگ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی ذرا عمر کے زیادہ تھے، زمین ایک ہی جیسے سب کو تقسیم کر کے دی گئی، بوڑھے آدمی تھے، کدال بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی. وہ ایک پتھر آ گیا، آپ نے بڑا سوچا، مارا نہ ہوا. اب کسی کے پاس کیا جاتے، سیدھے رسول اللہ کے پاس گئے. یا رسول اللہ، لوگ تو کھود گئے اپنی زمین، میں رہ گیا ہوں، اور یہ پتھر اتنا سخت ہے، یہ میرے راستے کا ایسا پتھر بن گیا کہ میں نہیں ٹوٹتا نہیں ہے مجھ سے. حضور خود چلے گئے، انہی کی کدال ہاتھ میں لے کے ماری اس پتھر پر. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا، اتنی زور کی ماری کہ ٹوٹا پتھر، اس سے چنگاریاں اٹھیں، اور آپ نے فرمایا ہم نے کیسر کو فتح کر لیا. فرمایا پھر دوبارہ ماری کدا، پھر پتھر ٹوٹا اور اس سے چنگاریاں اٹھیں، آپ نے فرمایا ہم نے کسرا کو فتح کر لیا. آپ یہ اندازہ لگائیں اس وقت کوئی اور آدمی ہوتا یہ سوچتا کہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ نالا کھود رہے ہیں، ٹڈی دل لشکر ان کے سروں پر آیا کھڑا ہے، یہاں مدینے میں تو خود رہنے کی کوئی نہیں، تو یہ بات کیسر و کسرا کو فتح کرنے کی ہو رہی ہے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ کیسر و کسرا اسی راستے سے فتح ہوں گے، اور راستہ ہی اس کا یہ ہے کہ آپ نکلیے، چھوٹے چھوٹے تجربے کیجئے، بڑے تجربے میں آئیں گے، اور اس سے خود بخود آپ کا حوصلہ بڑھے گا. ہم 300 تھے تو 1000 پر فتح پائیے، ہم نے اتنے تھے تو ہزاروں پہ نکلے. آپ اتنی بڑی طاقت ہم ہو گئے ہیں، اگر ہمارے پاس 10 لاکھ مربع میل کی حکومت اگر بن گئی ہے تو اب کون سا ہمارے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے؟ خود بخود آدمی کا حوصلہ آگے بڑھتا ہے. کہا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اگلی جو بات جو کی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بہت سی کمیاں ہیں، اور ان میں بڑی کمی جو ہے وہ ایک ہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہوں تو کھڑے ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف متوجہ ہو جائیں. ظاہر بات ہے فارغ کس سے ہوں؟ حضور نے کون سا اور دنیا کا کام کرنا ہے؟ کوئی دکان تھی بھی چھوڑ کے آئیں تو فارغ ہو جائیں، کوئی کاروبار تھا چھوڑ کے آئیں تو کھڑے ہو جائیں. ظاہر بات ہے یہی دعوت و تبلیغ کا کام تھا، یہی لوگوں کی اصلاح اور بھلائی کا کام تھا، اور کون سا کام تھا؟ لیکن اس کام کے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو اس دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے وہ رات کے کچھ حصے تنہا اللہ کے ساتھ گزارے. جیسے اس سے پہلے سورہ مزمل میں بہت کہا گیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تھوڑی دیر اپنے اللہ کے ساتھ رہو بھائی. دنیا کے سارے کاموں سے جب آ جاؤ باہر، لوگوں نے گالیاں دیں، تکلیفیں دیں، مایوسی آئی، آئے نا اپنے رب کے پاس ذرا بیٹھو تو صحیح نا، اس سے بات کرو. مولا اس کے پاس گیا، اس نے یہ کہا، اس کے پاس گیا، اس نے یہ کہا، یہ حال یوں نظر آتا ہے، یہ یوں نظر آتا ہے. تم بیٹھو بات کرو، دیکھو وہ کیسی تسلی دیتا ہے. آج ہمارے یہاں جو دعوت پھیلانے میں سب سے بڑی کمی ہے، ہم اس بات کو ضرورت ہی سرے سے نہیں سمجھتے کہ ہم نے دعوت کے سلسلے میں جو دن کو مار کھائی، جو مایوسی ہمیں ہوئی، جو تکلیف ہوئی، ہم نے اپنے رب سے بات کی اکیلے میں بیٹھ کر، مولا یہ کیا ہے، مولا تو کو حوصلہ دے، مولا تو کو مہربانی کر، یا اللہ کیا ہے اس کے اندر، کیا رکاوٹ ہے؟ آپ اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے بات کریں، وہ بات کرے گا آپ کے ساتھ، آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی. لیکن آج ہمارے ہاں جو تکلیف کا ذریعہ ایک چیز یہ بنی بیٹھی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا 2 کتابیں تقسیم کر دی، کسی کو درس دے دیا، بس یہ ٹھیک ہے جی ہم تو اس زمانے میں تحریک اسلامی کے کارکن ہیں. نہیں، ہمیں خود دیکھیں کہ خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہمارے اندر جتنی مایوسی آتی ہے، جتنی کمزوری آتی ہے، جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں ایک بڑا نتیجہ اس بات کا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق صحیح نہیں، اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. اسے دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، اسے اللہ نے یہ کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، رات کا زیادہ ایسا گزار، ہم تیرے اوپر بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں، اس سے بڑا بوجھ اور کیا ہے کہ دعوت کا کام آدمی کرے، اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کر بھی رب سے اپنی اس کی دعا مانگیں۔ پھر یہ ہے کہ اس دعوت کو عمل کے ساتھ ساتھ، اپنے اخلاق و عادات سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی دعا کا بھی حصہ بنائیے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ساری دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جس چیز کی آدمی دعا کرتا ہے اس کے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اس کی چاہت ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر یا اپنی جگہ پر بیٹھ کر سوچیں کہ ہم نے کتنے دنوں نے ہم نے خدا کے دین کی سربلندی کے لیے بھی دعا کی، اپنی جگہ پر بیٹھ کر زاری کے ساتھ، رو کے، عاجزی کے ساتھ، خدایا تو اس دین کو غالب کر۔ کبھی بات کی ہم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر پھرتے اور رات کو ساری رات اس میں گزرتی، مولا تو اپنے دین کو غالب کر، تو اس کے لیے ذرائع اور وسائل پیدا کر۔ جن سے زیادہ مایوس اسے ان کے پیغام لے کر بیٹھتے، مولا میں نے کوشش کی ہے، عمر کا دل نہیں کھل رہا، ابو جیل کا دل نہیں کھل رہا، ایک تو مجھے بھی دے دینا تو۔ لیکن ہم نے کوئی مانگا اللہ سے عمر؟ ہم نے اللہ سے اس کی توفیق مانگی کہ مولا تو دے دے اس بات کی توفیق، فلاں کو اس راستے پہ رہے، اس کو سمجھ دے دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک آدمی کو بات سمجھائی ہے، نہیں سمجھتا، تو آپ ناکام ابھی نہیں ہوئے، ناکام اس روز ہوں گے کہ جب ابھی کوشش آپ یوں کیجئے، رات مصلی پہ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کیجئے، یا اللہ تو بھی اس کا دل کھول دے، دل تو تیرے ہاتھوں کے اندر ہے، کھلتا ہے یا نہیں کھلتا دل۔ لیکن ہم نے وہ بس یہ اوپری چیزوں کو تحریک اسلامی سمجھ رکھا ہے، اور اس سے یہ سمجھتے ہیں جی اب 40 سال تو ہو گئے ہم یہ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں جی اسلامی نظام کب غالب آئے گا، اور جس طرح سے ہم کر رہے ہیں خدا جانے کب غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق۔